سورہ مریم کا آغاز ہے، اس میں 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 44واں نمبر ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 19واں نمبر ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت کا ذکر فرمایا نا، وہ آپ کو بیٹی کی بشارت دینے کے حوالے سے ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، دونوں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایک تصور ہے کہ بیٹا کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ تو بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹا بھی رحمت ہے اور بیٹی بھی رحمت ہے۔ دوسری ایک بات، حدیث شریف میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کے یہاں پہلی بیٹی کی ولادت ہو، یہ برکت ہے اس کی۔ لیکن ایک روایت ہمارے یہاں بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، یا جبریل امین اس کو سلام لے کر کے آتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عورت کی برکت یہ حدیث شریف میں آیا کہ اس کے گھر پہ پہلی بیٹی ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر بیٹا ہو تو عورت کی بے برکتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی زیادہ بہتر اور فضیلت والا معاملہ اس کو بیان فرمایا گیا۔ باقی یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ سب اللہ کی عطا ہے، نہ عورت کا اس سے کوئی تعلق ہے نہ مرد کا تعلق ہے۔ یعنی اگر بیٹیاں ہوں تو مرد یہ کہے کہ بھئی یہ تیری نحوست ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، اور جب بیٹا ہو تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ عورت کو تیری برکت ہے کہ بیٹا ہو رہا ہے۔ تو ایسی تو کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ سائنس کچھ بھی کہے کہ مرد کی وجہ سے بیٹی نہیں ہو رہی یا عورت کی وجہ سے بیٹی نہیں ہو رہی یا بیٹی ہو رہی ہے، جو بھی کہے سائنس، اصل معاملہ یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشیت پر ہے کہ جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، یا جس کو اولاد نہ دے، کس کو کثیر اولاد دے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشیت پر موقوف ہے۔ مجھے اور آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا یہ حضرت بی بی مریم کے خالو ہے۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جب میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں پورا ذکر اس کا موجود ہے۔ تو جب ولادت ہوئی حضرت مریم کی تو آپ نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو فلما وضعتھا قالت رب انی وضعتھا انثی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو پھر آپ نے چونکہ منت مانی ہوئی تھی تو اس بیٹی کو آپ نے حوالے کیا حضرت زکریا کے، کیونکہ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے اور بیت المقدس کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ تو جب آپ حضرت مریم کو لے گئے تو حضرت مریم کے لیے ایک محراب بنا دیا گیا جس میں فقط وہ عبادت کرتی تھی۔ مریم کا معنی عبادت گزار ہے۔ کیا معنی ہے مریم کا؟ عبادت گزار۔ تو وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے ایک مرتبہ تو دیکھا کہ وہاں پر پھل موجود ہے، بے موسم کے پھل، یعنی کوئی موسم نہیں ان پھلوں کا مگر پھل موجود ہے۔ تو آپ نے حضرت بی بی مریم سے کہا وجدنا عندها رزقا، یعنی یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی نا کہ بے موسم کے پھل یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی اور آپ بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی زوجہ بھی بانجھ ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا، جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تھے قوم لوط کو، تو وہاں بھی یہی ساری سچویشن تھی۔ اب یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی اور زوجہ بانجھ ہو گئی ہیں، اولاد کا تصور بھی نہیں، گمان بھی نہیں۔ آپ نے اس وقت ہنالک دعا زکریا ربا، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ تو پھر وہاں پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اور صرف یحییٰ کی خوشخبری نہیں، اس کے ساتھ ان کی خوبیاں بیان فرمائی گئی، مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ سردار بھی ہوگا، حصورا عورتوں سے دور رہنے والا بھی ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور صالحین انبیاء میں سے بھی وہ ہوں گے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے نہ صرف بیٹے کی بلکہ ان کے نیک ہونے کی، اور اللہ نے ان کی نبوت کی بشارت بھی آپ کو عطا فرما دی۔ تو یوں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا وہاں پر پوری ہوئی۔ یہاں بھی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم کا ذکر ہے، تو لہٰذا حضرت مریم کا بھی ذکر خیر آ جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی آ جائے گا، اور حضرت مریم کے محراب میں جو آپ کی دعا قبول ہوئی تھی اس کا ذکر بھی آ گیا یہاں پر۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں، تصور آپ کے ذہن میں رہے پورا واقعہ۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ آہستہ بلند آواز سے دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن بندہ اگر اکیلے دعا کر رہا ہو تو پھر گڑ گڑا کر آہستہ آواز میں دعا کرنی چاہیے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، عرض کی اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے کہ یا اللہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے تو نے بھی عطا فرمائے، محروم نہیں کیا، لہذا اے میرے رب میں اب تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو تو اپنے پاس سے مجھے کوئی ایسا وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا جانشین ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اس کا مطلب ہے کہ وراثت جو ہے یہ علم ہوتا ہے، وراثت مال و دولت نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبیوں کی وراثت جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارثین انبیاء۔ کیوں؟ مال و دولت کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف منصب علم کی وجہ سے۔ کسی کو مال و دولت مل جاتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ سے جو چیز تقسیم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بولیے، علمی تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ اعتراض بھی آپ کا ختم ہو جانا چاہیے، آپ سے مراد کسی کا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وراثت کا مطالبہ کرنے آئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا تو آپ نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ واپس چلی گئی۔ اتنی سی بات تھی، بعد میں لوگوں نے اس کو جھگڑا اور پھڈا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ یاد رکھیے انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کسی کو درہم و دینار یعنی مال و دولت کا وارث نہ کیا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث کیا، تو جس نے علم کو اختیار کیا اس نے اس میں سے پورا حصہ حاصل کر لیا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت علم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر آپ نے اپنے رشتہ داروں کا ذکر کیا، یعنی جو آپ کے چچا داد بھائی وغیرہ تھے، وہ لوگ سرکش تھے، نافرمان تھے، تو آپ کو ایک گمان ہوا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا اور کوئی اس وراثت کو سنبھالنے والا نہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ وہ دین کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیں، تو اس لیے آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد نرینہ کی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے لڑکا عطا فرما دے، اور مقصد پیچھے بہت بڑا عظیم ہو، تو پھر اس کو طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی کی تمنا کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے، لڑکے کی طلب کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے، بشرط یہ کہ پیچھے ذہن کے اندر ایک باقاعدہ تصور جو ہے وہ موجود ہو۔ اچھا، اب جب آپ نے دعا کی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام اسمہ یحییٰ، یحییٰ نام ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کسی اور کو نہیں دیا، یعنی حضرت یحییٰ کا نام آپ سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اسی طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد اور احمد یہ بھی کبھی کسی نے نہیں رکھا تھا،
اور احادیث میں یہاں تک بھی بیان فرمایا گیا کہ حضور کے نواسوں کے جو نام حسن اور حسین ہے یہ بھی کبھی کسی نے نہیں رکھے تھے. تو کچھ نام اللہ تعالیٰ کے انتخاب کردہ پسندیدہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ ذکر ہوا. اب آپ نے حیرت کا اظہار کیا. قال ربی انا یکون لی غلام، یا اللہ میرے لڑکا کہاں سے ہوگا. وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہو گئی. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھنے کی حالت کو پہنچ گیا. قال کذالک، فرمایا ایسے ہی ہے. تیرے رب نے فرمایا قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اور میں تو اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے. یعنی اے زکریا جب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تو کچھ نہ تھے، تو ہم یحییٰ کو پیدا کر دیں گے. اچھا جو آپ نے ذکر کیا نا یہ کہ یا اللہ میں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا اور میری بیوی بانجھ ہو گئی، تو آپ کے ذہن میں خیال تھا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت کا انکار، بلکہ آپ کے ذہن میں خیال تھا کہ کیا ہمارے یہاں بڑھاپے کی حالت میں اولاد ہوگی، یا اللہ مجھے میری بیوی کو دوبارہ جوانی عطا فرمائے گا، یا مجھے جوانی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی اولاد عطا فرمائے گا. تو آپ کے ذہن میں یہ خیالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی عمر میں آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا اے میرے رب اب تیرا حکم تو آ چکا ہے لیکن دل کی تسلی کے لیے مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا تمہاری نشانی ہے کہ تم بالکل تندرست ہوگے مگر 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے بات چیت نہیں کرو گے، یعنی زبان کو آپ کی چپ لگ جائے گی. اور پچھلی شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا 3 دن کا، آگے بی بی مریم کا چپ کے روزے کا ذکر ہو جائے گا. حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں صوم وصال اور چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ بغیر سحری کے روزے کی نیت کرنا، بغیر افطاری کے رات گزارنا، اگلے دن بغیر سحری کے روزے کی نیت کر لینا. ہمارے یہاں تو سحری افطاری سبحان اللہ آخری وقت تک، گھڑی میں کتنا ٹائم رہے 10 سیکنڈ رہ گیا، پانی پیو پانی پیو پانی پیو، لیاؤ پانی لیاؤ پانی لیاؤ. بھی افطار میں کتنا ٹائم رہ گیا، یہ 10 منٹ کیوں نہیں گزر رہا ہے آخری. ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے. تو صوم وصال، میرے آقا علیہ السلام نے صوم وصال کے روزے رکھے، لیکن فرمایا کہ صحابہ کو منع فرما دیا. فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. حضور کا روزہ رکھنے کی کیفیت کچھ اور تھی، لیکن صحابہ کو حضور نے منع فرما دیا. تو آپ کے لیے نشانی مقرر کی گئی کہ 3 دن تک آپ کلام نہیں کریں گے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی زبان چلے گی، آپ ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، مگر لوگوں سے بات چیت آپ نہیں کر سکیں گے. یہ نشانی ہے آپ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کے لیے چاہے زبان کو کھول دے، جس کے لیے چاہے زبان کو بند فرما دے. خدا نخواستہ کبھی کس کو لقوہ ہو جائے اور زبان میں اس کی لکنت ہو جائے، چہرہ پیرالائز وغیرہ ہو جائے، تو یہ آپ کو نسخے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. لوگ بعض اوقات جو ہے وہ کبوتر کو ذبح کر کے اس کا خون لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اونٹ کا خون، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں منع ہے شریعت میں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ قصیدہ برد شریف پڑھنا شروع کر دیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا. زبان حرکت نہیں بھی کرنی ہوگی نا، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں قصیدہ، زبان کو چلاتے رہیں، زبان کی لکنت انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور فالج کا اثر خدا نہ خاصہ ہو جائے کہ اس کو پیرالائز ہو جائے، وہ قصیدہ برد شریف پڑھے اور قصیدہ برد شریف کو سنے. آج کل تو ہے نا موبائل میں لگا دے، سنتے رہیں، پڑھتے رہیں. کیونکہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہی معاملہ ہوا تھا. آپ نے قصیدہ برد شریف لکھا اسی حال میں، حضور نے خواب میں کرم فرمایا، آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے آپ کے جسم کو جو ہے وہ درست فرما دیا تھا. تو یہ قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلی وسلم، چلے پڑھ لے برکت کے لیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ پڑھتے رہا کریں. الحمدللہ میرا تو بہت زیادہ معمول ہے، ہمارے یہاں تو صلاۃ والسلام کے بعد جمعے کو یہ پڑھا جاتا ہے. ہر محفل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پڑھوائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے. حضور جس کلام کو پسند فرمائے، جس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آپ بتائیں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہے نا، مولا صلی وسلم دائما ابدا، اے ہمارے رب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دائما ابدا ہمیشہ درود و سلام نازل فرما. علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، جو تیری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے.
پھر آگے هو الحبیب اللہ ذی ترجی شفاعتہ کہ یہی وہ آقا ہیں کہ جن سے ہمیں شفاعت کی امید ہے. محمد سید الکونین والثقلین. اور پھر یہ اب ترجمہ شروع ہو جائے گا قصے بردہ شریف کا، تو میں درس پر آ جاتا ہوں. لیکن یہ گزارش ہے کہ ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی پڑھتے رہا کریں. اور جب یہ دعائیہ شعر پڑھا جاتا ہے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا اللہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دے. بلغ مقاصدنا، بلغ یبلغو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا یا پہنچا دینا. یا اللہ ہمارے مقاصد جو ہیں ان تک ہمیں پہنچا دے، ہماری مرادیں پوری فرما دے. واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، اور ہم سے سابقہ جتنی خطائیں ہوئی ہیں واغفر لنا تمام کو معاف فرما دے. یا واسع الکرم، اے وسیع کرم کرنے والے پروردگار. تو یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. تو 3 دن تک ذکر نہ کر سکیں گے، یعنی لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. فخرج علی قوم من المحراب، بس آپ اپنی قوم کی طرف محراب سے نکلے. فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں حکمت عطا فرما دی تھی. وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیہ، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، تقیہ متقی تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور متکبر اور فرمان نہیں تھا. اچھا اب یہ نشانی بیان فرما دی. اب دیکھیے سبحان اللہ کیا خوب یہ آیت مبارکہ ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور اس پر سلامتی ہے یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا. وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن ان کا وصال ہوگا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. یعنی حضرت یحییٰ جس دن پیدا ہوئے اس دن ان پر سلامتی، جس دن ان کا انتقال ہوگا اس دن بھی بولیے سلامتی، اور جس دن قیامت کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلامتی. لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول تو 12 وفات ہے، خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا قرآن پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو سلامتی کا دن قرار دیا، ان کی وفات کے دن کو بھی سلامتی کا دن قرار دیا، قیامت میں اب اٹھیں گے تب بھی سلامتی کا دن قرار دیا. او بھائی حضرت یحییٰ کا مقام بلند ہے، لیکن ہمارے آقا تو تمام انبیاء کے سردار ہے نا. تو حضور جس دن پیدا ہوئے وہ دن بھی سلامتی والا، حضور جس دن دنیا سے گئے وہ دن بھی سلامتی والا، اور حضور قیامت میں جلوہ فرما ہوں گے امتیوں کے لیے وہ دن بھی سلامتی والا ہو جائے گا. وہی بحث کی بھی ہے لوگوں نے. آؤ قرآن پڑھو پتہ لگے کہ حضور کی ولادت کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ بڑی رحمتوں برکتوں والا دن ہے، بڑی سلامتی والا دن ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کے ذکر کو یاد کرو. اذ انتبذت من اہلیہا مکان شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک علیحدہ جگہ پر چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو ادھر انہوں نے ایک پردہ بنا لیا اور ہم نے اس کی طرف اپنا روحانی پیغام یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا. فتمثل لہا بشرا سویا، یعنی جب اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا نا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت مریم کے محراب میں بھیجا. اب وہ محراب تھا بالکل بند تھا، آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اب حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پر حاضر ہوئے. جب وہاں پر آئے تو آپ حضرت بی بی مریم کے سامنے فتمثل لہا بشرا سویا، کس شکل میں آئے بولیے؟ بشرا، بشری شکل میں آئے. اس کا مطلب ہے جو نور ہو وہ بشری صورت میں آ سکتا ہے. فرشتے نور ہے نا، اور جبریل امین علیہ السلام تو فرشتوں کے سردار ہیں، نور ہے نا. تو لباس بشر میں آئے، ان کی نورانیت میں کوئی فرق پڑا؟ تو میرے آقا کے لباس بشری میں آ گئے تو حضور کی نورانیت میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ عقیدہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے. جھگڑے مت کرو بھائی، پھڈے مت کرو، فساد میں مبتلا نہ کرو، امت کو فرقہ واحد میں تقسیم نہ کرو. جو قرآن و حدیث میں بات بیان کی گئی بس اس کو مان لو بھائی. ہم تو یہ بات کہتے ہیں قرآن پر آ جاؤ، قرآن کے عقیدوں پر آ جائیں. حضرت بی بی مریم کے سامنے آپ ظاہر ہوئے اور آ کر کیا کیا؟ اب دیکھیے، قالت انی، بی بی مریم نے کہا اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، من کا ان کنت تقیہ، اگر تجھے بھی خدا کا ڈر ہو. یعنی ایک دم سے ان کے سامنے ایک مرد حاضر ہوا تو آپ گھبرا گئی.
کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تو بھی اللہ سے ڈرتا ہو، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، ترجمے میں توجہ کرنی ہے آپ نے، کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا عطا کروں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لیہب لک، میں تجھے دوں گا، لیہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے ستھرا بیٹا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیٹا اللہ نے دینا ہے، اولاد اللہ عطا فرمائے گا، ظاہری سبب جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام بن رہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، بولیے اولاد اللہ ہی عطا فرماتے، شفا اللہ ہی عطا فرماتا ہے، بیماریاں دور اللہ ہی کرتا ہے۔ کوئی اگر کہے میں بیماری دور کر سکتا ہوں، یہ شرک ہے۔ کوئی کہا میں اولاد دے سکتا ہوں، یہ شرک ہو گیا۔ اولاد اللہ دے گا، مدد اللہ فرمائے گا، لیکن ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، وہ کہے ہاں جی دوائی کھا لو، دوا شفا دیتی ہے؟ ڈاکٹر شفا دیتا ہے؟ نا شفا کون دیتا ہے بولیے؟ اللہ دیتا ہے۔ ظاہری وسیلہ سبب یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، یہ گولی ہم نے کھائی ہے، ذریعہ وسیلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس کو اختیار کیا۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں نا، اللہ بغیر پانی کی پیاس بجھا سکتا ہے نا؟ ہم کھانا کھاتے کیوں؟ بھوک مٹانے کے لیے۔ اللہ چاہے تو ہمیں بھوکا پیاسا رکھے اور ہمیں بھوک بھی نہ لگے، پیاس بھی نہ لگے، لیکن اللہ کا یہ نظام ہے نا، کھانا پکے گا، پھر بنے گا، بننے کے بعد نکلے گا، نکلنے کے بعد آپ لقمہ بنائیں گے، پھر منہ میں ڈالیں گے، پھر آپ کے پیٹ میں جائے گا، اور کچھ چیزوں میں وہ غذا بنے گا، کچھ چیزوں کے اندر ایکسٹرا ہو کے جس میں باہر نکل جائے گا۔ یہ سب نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ظاہری اسباب ہے، تو لہذا جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے بھائی۔ قرآن نے کیا کہا؟ لیہب لک غلاما زکیہ، لیہب لک غلاما زکیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تو ستھرا لڑکا دوں گا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دم کیا، دم پھونک ماری، پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاملہ فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں دم میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دم کرنے والے کے دم میں اگر دم ہونا بڑا اثر ہو جاتا ہے، دم کرنے والے کے کلام میں دم ہونا چاہیے۔ پھر سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جو وظیفہ مستقل کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک مرتبہ پڑھا ہوا ہی کام کر جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرات حسنین کریمہ میں خود دم فرمایا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر ذکر ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کے الفاظ آئے ہیں کہ حضور جو ہے پڑھ کے دم کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اماں کی ابا کی زیادہ لگتی ہے، پتہ نہیں کس منوس کی نظر لگی، بولو تمہاری لگی ہے نظر، پیار میں لگتی ہے، نفرت میں تھوڑی لگتی ہے نظر۔ ہاں، کاش شوہر کی نظر بیوی کو لگے، بیوی کی نظر شوہر کو لگے، وہاں نہیں لگتی۔ کوئی بیوی نہیں کہتی مجھے آپ کی نظر لگ گئی، کوئی شوہر نہیں کہتا کہ مطلب جو ہاں مجھے آپ کی نظر لگے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ تو پیار کریں گے تو نظر لگے گی نا، پیار کیا کریں اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے۔ چلے جی، تو قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہنے لگی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ کا کام کیا، بدکاری کا کام کیا۔ قال کذالک، جبریل امین نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے اور یہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرمایا کہ اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور امرًا مقضیہ، یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی، حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو وہ ایک طرف چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر جب انہیں درد محسوس ہوا تو کھجور کے تنے کی طرف چلی گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی یا میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحت الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے ہم نے پکارا کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ یعنی دائرے کے بچے کی پیدائش کے وقت کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، اشارہ کرتے بات آگے بڑھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ اکیلی عورت
اکیلی تنہا اس وقت تو اپنے آپ کہنے لگی کہ اس تکلیف کے عالم میں کوئی میرے ساتھ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں درخت کے نیچے سے ایک آواز ہے, اے مریم پریشان نہ ہو, جہاں تم موجود ہو اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ ابھی نہر کو جاری فرما دیا, یعنی پانی کے انتظام آپ کے لیے کر دیا. اور پھر فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, یہ جو کھجور کا درخت ہے نا جسے تم بیٹھی ہو, اس کو ہاتھ لگاؤ, پکڑ کر اس کو ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, جب تم اس کو ہلاؤ گی تو تم پر پکی ہوئی تازہ عمدہ کھجوریں گر جائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, تو تم ان کھجوروں کو کھاؤ اور اس پانی کو پیو. وَقَرِّي عَيْنًا, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جائے اور اگر کوئی تم سے پوچھے اس بچے کے بارے میں تو کہنا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے, چپ کا روزہ, چپ کا روزہ. فلن اکلم اليوم انسیا, تو میں کسی سے آج بات نہیں کروں گی. میں آپ کو یہاں ایک لمحے کے لیے توقف کرتے ہوئے آپ سے بات پوچھوں, آپ لوگ سب سمجھدار ہیں. حضرت بی بی مریم کے لیے کیا ہوا کہ وہاں سے نہر پانی کی جاری کر دی کہ وہاں سے پانی پیے ٹھنڈا, اور دوسرا کیا فرمایا کھجوریں. خاتون کو اس حالت کے اندر کھجوریں کھلانا بہت مفید ہوتا ہے, کیونکہ کھجور جو ہے پوری طاقت ہے. افطار کے وقت ہم کیا کرتے ہیں کھجور سے افطار, ہم کہتے ہیں میں سنت ہے, سنت تو ہے لیکن اس میں جو غذائیت و طاقت ہے, یہ روٹیاں جو ہم کھاتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ طاقت و غذائیت کھجور کے اندر ہے, لیکن لمٹ میں کھانی چاہیے. آنکھوں کا مریض کھجور نہ کھائے, شوگر کا مریض کھجور کو کھانے میں احتیاط کرے. یہ سب چیزیں نا کھجور فائدہ مند ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور ہر وقت نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے پانی کی نہر ہم نے جاری کر دی. اب کھانے کے لیے انتظام کیا کریں, کسی اور کو تو نہیں بھیجیں گے, انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خود کریں گے کیونکہ اللہ کی نشانی ہے نا. اب کیسے انتظام فرمایا, کھجور کے درخت کو پکڑو اور اس کو بولیے نا, آواز سے بولے, ہلاؤ. اب آپ سمجھدار ہیں, ایک عورت کے جو اس حالت کے اندر ہو کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ کسی درخت کو پکڑ کے ہلا سکے؟ بولیے, نہیں ہو سکتی. نمبر ایک. نمبر دو, یہ ہمارے یہاں ادارے میں سامنے باہر کھجور کا درخت ہے, آپ کو دعوت ہے, اب یہ باہر نکلی درس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ طاقت کے ساتھ, بلکہ آپ سب جمع ہو جائیے گا, سب جتنے لوگ موجود ہیں سب جمع درخت کو پکڑ کے ہلائیے گا. تھوڑی دیر بعد آپ کے کندھے ہلے ہوئے ہوں گے, آپ اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا, کھجور کے درخت کو ہلانا, سبحان اللہ. اور پھر ایک اور گارنٹی ہے, کھجور پہ درخت پہ کھجوریں لگی ہوئی ہوں ساری, آپ جتنا پکڑ کے ہلا لیں کھجوریں نہیں گریں گی نیچے, جب تک کہ اوپر جا کر آپ ٹہنی سے پکڑ کے اس کو کاٹے نہیں یا پھر ایک ایک دانہ توڑے نہیں آپ. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. میں غلط بات تو نہیں کرنا, لاجیکل بات کرنا ہوں آپ سے, لیکن قربان جائیے کھجور کا وہ درخت خالی تھا, کچھ بھی نہ تھا اس پر, آپ نے ٹیک لگائی, اللہ نے فرمایا کہ اس کے نیچے ہم نے نہر کو جاری فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو ہاتھ لگاؤ, ہاتھ لگاؤ بس. آپ جب ہاتھ لگائیں گی درخت ہرا بھرا ہو جائے گا, کھجوریں بھی آ جائیں گی, بس آپ ہاتھ لگائیں اس کو درخت کو, اللہ تعالیٰ کھجوریں آپ کی گود میں ڈال دے گا. یہ توکل ہے. کیا ہے بولیے, کیسے توکل ہے؟ بندے کو محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی گود میں کھجوروں کو ڈال دے. فرمایا نہیں, مریم پہلے توکل, ہمارے حکم پہ درخت کو ہاتھ لگاؤ, ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے. جب ہاتھ لگاؤ گی اللہ کھجوریں پھر عطا فرمائے گا. ایک تو آپ کی برکت کہ اللہ کی نیک بندی ہے حضرت مریم, آپ نے درخت کو ہاتھ لگایا, درخت ہرا بھرا بھی ہو گیا, کھجوریں پک کر آپ کی گود میں آ گئی, یہ آپ کی کرامت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ توکل. توکل کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر ہاتھ لگایا, آپ نے اپنا کام پورا کیا, اللہ نے پھر برکت اور رحمت آپ کو عطا فرما دی. ایک اور واقعہ قرآن پاک سے توکل کے اعتبار سے عرض کروں آپ کو. حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت آزمائش ہے. آج ہم نے تلاوت بھی کی, اللہ اکبر, اور دیکھیے نا تلاوت وہاں ہوئی تھی, واقعہ ابھی یاد آ گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا, ہم نے جمعے میں درس بھی دیا تھا پورا, یہ سارا معاملہ ہو گیا. جب آپ کو تکلیف سے نجات کا وقت عطا فرمایا گیا تو فرمایا ارکض برجلک, اپنی ایڑی اپنا پاؤں زمین پہ مارو, ھذا مغتسل بارد وشراب. جب آپ ایڑی زمین پہ ماریں گے اللہ تعالیٰ یہاں سے پانی کو جاری فرمائے گا, اس پانی کو آپ پئیں اور اس سے غسل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرما دے گا. کہیے نا سبحان اللہ.
میں آپ سب کو گزارش کرتا ہوں، جب کھڑے ہوئیے گا نا درس کے بعد، سب لوگ اپنی ایڑیاں ماریے گا یہاں پر، بلکہ اچھل اچھل کی ایڑیاں ماریے گا، اچھل اچھل کر، اور زیادہ شوق ہو تو اوپر پہلی منزل پہ جا کے وہاں چھلانگ ماریے گا، نیچے اپنے دونوں پاؤں زمین پہ ماریے گا، پانی نکل جائے گا، تھوڑی دیر بعد آپ کا دم نکلا ہوا ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں گے، اللہ نہ کرے ایک کوئی عمل نہیں کر لینا بچوں، پتہ چلے پانی نکالنے کے چکر میں سارا کام شروع کر دو، لیکن سمجھا رہا ہوں آپ کو، مطلب یہ کہ ایڑی مارنے سے پانی نہیں نکلتا، اور یہ مطلب ہو بھی نہیں سکتا نا، باقاعدہ مشین منگوائی جائے گی بورنگ کے لیے، کنویں کے لیے، وہ پھر آئیں گے لوگ اور اتنے عرصے میں بورنگ کریں گے، پھر پانی نکلے گا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے نا کسی کی، اور بندے کا یقین اللہ کی ذات پر ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، اپنی ایڑی مارنے پر نہ ہو، اللہ پر توکل کرتے ہیں بندہ، جب ایڑی مارتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کو جاری فرما دیتا ہے، یہ توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ مجھے بتائیے آپ اپنی ایمانداری سے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ بغیر پانی کی حضرت ایوب کو شفا عطا فرما دے؟ ہے نا؟ پانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ ہے وہ توکل کے جو اختیار کرنا ہے۔ توکل کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اللہ مجھے دے گا، نہ، محنت کرنی پڑے گی بھائی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑے، محنت بندہ پوری کرے، وہ نہ بنے بندہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ اللہ مجھے عطا فرمائے گا، بے شک وہ عطا فرما سکے، مگر اسی نے ہمیں کسب کرنے کا، محنت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت بی بی مریم نے ہاتھ بڑھایا، کھجور کے درخت کو لگایا، اللہ نے کھجوریں آپ کی گود میں جو ہے وہ عطا فرما دی، بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، آپ کی جھولی کے اندر جو وہ آ گئی۔ حضرت ایوب نے ایڑی ماری، پانی کے چشمہ جاری ہو گیا، ایسے ہی ہے نا۔ اور حضرت اسماعیل کا واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ ننھے بچے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ نے ایڑیوں کو رگڑا، اللہ نے زمزم کو جاری فرما دیا، اور آج تک وہ پانی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ میری حاضری ہوئی تھی عراق میں، جب میں گیا تھا تو خاص طور پر ہم اپنے جو ہمیں لے کر چلنے والے تھے ان کو میں نے کہا تھا ہمیں لے کے جائیں ایوب علیہ السلام کے مدار پر، وہاں ہم گئے تو الحمدللہ وہ چشمہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے پانی کو سبحان اللہ ایسا ٹھنڈا اور زبردست میٹھا پانی، یہاں کا منرل واٹر بھی کیا ہوگا ایسا زبردست، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے قدموں کی ایڑی سے وہ چشمہ گویا کہ جاری ہوا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے فیصلے کہ بندہ توکل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے مایوس کبھی نہیں فرماتا، ہاں لیکن 100% توکل کرے۔ ہمارے یہاں توکل نام کا کرتے ہیں، ہم حقیقت نہیں کرتے توکل۔ اللہ پہ بھروسہ ہے، جب بھروسہ ہے تو دعا کرو، قبول کرے گا۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے اللہ کی ذات پر۔ اس کی ایک مثال ہے وہ کہ ایک شخص نے اندھیری رات میں وہ گرا پہاڑ سے اور کسی اسے لکڑی کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد یا اللہ سے اللہ مجھے بچا لے، ایک کہاوت ہے سمجھانے کے لیے، کہاوت ہے یا اللہ مجھے بچا لے بچا لے بچا لے، آواز آئی اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ چھوڑ دے، ہم تو یہ بچا لیں گے، بچنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا نہیں ہاتھ چھوڑ دو تو مر جاؤں گا، نیچے کھائیے میں تو مر جاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یا اللہ مجھے بچا لے، پھر آواز ہے اے بندے ہم تو یہ بچا لیتے ہیں، ہم پہ بھروسہ کر، اپنے ہاتھ چھوڑ دے۔ کہا نہیں میں ہاتھ چھوڑ کر مر جاؤں گا میں۔ تو کیا ہوا؟ رات گزری، سردی میں ٹھٹر کے مر گیا۔ صبح لوگوں نے کیا دیکھا؟ جہاں پہ وہ کھڑا تھا 2 فٹ کے فاصلے پہ زمین موجود تھی۔ اگر ہاتھ چھوڑتا تو بچ جاتا نا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے کہاوت آپ کے سامنے ذکر کی میں نے کہ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے نا تو کامل بھروسہ کرے۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، یا اللہ میرے اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اسی طرح عطا فرمائیں گے، اسی بڑھاپے کی حالت میں، بیوی بانجے تب بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ سنا تھا آپ نے علیہ السلام، فرمایا تھا انہوں نے کہ میری بیوی یعنی آپ کی زوجہ نے کیا کہا کہ اپنا منہ چھپا لیا تھا، ہائے ہے میری یہاں اولاد ہوگی، وہ پورا میں نے سنایا تھا آپ کو 12ویں پارے میں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی ان کو۔ تو میرا رب کارساز ہے، میرا رب کام بنانے والا ہے۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے نا تو 100% کرنا ہے، 99.9% بھی نہیں، پورا 100% بھروسہ کریں اور یقین نہ کہ اللہ کی ذات پر۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم بھی کرو اللہ تمہیں روزی وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، کہ پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے توکل کرنا نہیں سیکھا اللہ پر۔ جب دعا کر لی
اللہ تعالیٰ پہ معاملہ. قرآن نے کہا نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں اپنا معاملہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں. اور جو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے، محنت پوری کرنی ہے. اسباب بھی اللہ عطا فرمائے گا، محنت بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور کوششیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن بندہ دعا تو کرے، محنت تو کرے، کسب تو کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اِنَّ عِنْدَ الظَّنِّ عَبْدِي بِي، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا مجھے ویسے پائے گا. ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی منع ہے، تو اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی کرنا حرام ہے. یہ بعد نے کفر لکھا ہے. بدگمانی کیا ہے کہ اللہ پتہ نہیں مجھے مشکل سے نکالے گا کہ نہیں نکالے گا، اللہ پتہ نہیں مجھے صحت دے گا کہ نہیں دے گا. یہ کفر کی طرف علماء نے فرمایا کہ اللہ پر یقینی نہیں ہے اسے، جبکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے. تو آئیے ذرا دوبارہ درس پر، کہ آپ نے کہا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا، چپ کا روزہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا. فاتت بھی قوم تحملو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اپنی قوم کے پاس آئی. قالوا یا مریم، لوگ کہنے لگے لقد جیت شیئا فریا، اوہو اے مریم یہ تو بہت عجیب و غریب چیز لے کر آئی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یا ہارون کی بہن سے مراد جو ہے، یعنی لوگوں نے اس وجہ سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ایک نیک اور صالح شخص کی گویا کہ بہن، آپ اس اعتبار سے آپ کو بہن کہا گیا. حقیقتاً یعنی سگی بہن نہیں تھی، ایک نسبت کے اعتبار سے کہا گیا. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں جو ہے بری تھی. یعنی لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا مریم، یہ بچہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس، نہ آپ کے والد ایسے تھے نہ آپ کی والدہ ایسی تھی. تو جب اس طرح کی بات کرنا شروع کی تو آپ نے کہا فاشارت الیہ، اپنی گود کے بچے کی طرح. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم، کہا اسے پوچھو اس سے پوچھو. لوگوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے پوچھے اس سے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی ماں کی گود میں اس سے ہم بات کیسے کریں گے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. قصہ یوسف میں ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بچے بولا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کے نبی کی شان کی بات آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی برائی کو دور کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر بچے گواہی دے دیا کرتے، درخت گواہی دے دیا کرتے ہیں. حضرت جریج کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے نا کہ ان پر بدکاری کا الزام لگ گیا تھا حضرت جریج پر. تو ایک عورت نے ان پہ الزام لگا دیا بدکاری کا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارا ہے. یہ عورت کہتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ فلاں فلاں لکڑہارے کا ہے اور اس عورت نے فلاں درخت کے نیچے آ کے یہ کام کیا، تو اس درخت نے اور اس بچے نے آپ کی گواہی دی تھی. عام طور پہ یہ نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے، مگر قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہا کہ بچہ کیسے کلام کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے پکارا، قال انی عبد اللہ، کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اور مجھے متکبر اور بد نصیب نہ بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن وفات پاؤں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں. آگے پھر ان کا رد بیان کیا گیا ان مشرکین کا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا جا کرتے تھے، ان کا آگے رد کیا گیا آیات کے اندر. تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جب چاہے جس طرح چاہے ان پر مہربانی فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ مہربانی فرمائی، حضرت زکریا پر مہربانی فرمائی، اور اس رحمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا. خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا. سورہ مائدہ میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لی، سورۃ النساء کے آخر میں آسمانوں پر اٹھا لیا آپ کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ 40 سال آپ اپنی زندگی گزاریں گے، نکاح کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کریں گے، آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، اور پھر جب آپ کا وصال ہوگا تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ دفن کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام ختم ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ 40 سال قیامت سے پہلے ایسے گزریں گے کہ پھر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ جب زمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا 40 سال تک، اس کے بعد پھر آخر میں سورج مغرب سے نکلے گا۔ ابھی مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، مشرق سے طلوع مغرب میں غروب، جب مغرب سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کا ایمان، کسی کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی، پھر قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اور پھر وہ احوال آخرت کا ذکر کیا جائے گا۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج وہ لوگ کہ جو نبی مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، دیکھو حضور کے بعد نبی کا آنا تو ثابت ہوا نا۔ ہم کہتے ہیں اصل میں عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی بنا کے بھیجے گئے، حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی ہے۔ وہ تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت اگرچہ نبی کی ہے، مگر وہ آ کر قرآن پر عمل کریں گے، میں نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، میں نبی کے دین کی تبلیغ کریں گے، الگ سے کوئی شریعت نظام لے کر وہ نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ انجیل مقدس پر بھی عمل نہیں کریں گے، قرآن پاک پر عمل کریں گے، گویا کہ حیثیت ان کی نبی کی ہے، مگر وہ تشریف لائیں گے ایک امتی کے طور پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی خاص آپ کو ہی یہ انعام عطا فرمایا ہے، لہذا ان عقیدوں کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔